جو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت جو ہے وہ اپنی شادی کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے، لیکن گھر والوں میں تھوڑے سے مسئلے بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ ساری فیملی اس کے اگینسٹ ہے کیونکہ اس کی سسرال کی طرف سے جو ڈیمانڈز آئی ہیں، اس کی فیملی یا اس کے بھائی کہتے ہیں کہ ہم یہ پوری نہیں کر سکتے، ہمارے میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ ہم اتنی جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کریں۔ لیکن اس کا بھائی بڑا جو ہے وہ اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنے بھائیوں کو سمجھاتا ہے کہ اگر بچوں کی شادی ہو رہی ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں خوش ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ہمیں اس کے ساتھ بگاڑنی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ ہمیں اس کو اب سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس کے فیملیز مطلب لاز کی طرف سے جو ڈیمانڈ آئی ہے ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمیں دلبر کو اور اس کی ماں کو اتنا پروٹوکول دینا ہوگا کہ وہ ہماری مسرت کو اپنے گھر میں خوش رکھ سکیں۔ لیکن نوین جو ہے وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہم لوگ اتنا سب کچھ کس طرح سے دیں گے، پلاٹ، کیش، جہیز، ہمارے لیے تو اتنا سب کچھ مناسب نہیں ہے۔ دلبر جو ہے وہ اس لیے شادی کر رہا ہے کیونکہ اس کو ایک نجومی نے بتایا کہ 1 سال تمہاری شادی چلے گی، 1 ماہ کے اندر اندر تمہاری بیوی کی ڈیتھ ہو جائے گی، تم اپنی شادی کا پروسیس دوبارہ سے ریپیٹ کرو گے، تمہاری فرسٹ وائف کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ وہ ماریہ سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ ماریہ کی ڈیتھ ہو جائے، ماریہ سے محبت کرتا ہے۔ دوسری جانب مسرت اس سے محبت کر بیٹھی ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں مسرت کو اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لے آؤں گا اور 1 ماہ کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات اب اس کو نہیں پتا کہ بابی نے اس کو جو کچھ بولا ہے وہ تو جھوٹ ہے۔ مسرت نہیں مرے گی اور نہ ہی دلبر کی جان چھوٹے گی، ماریہ ضرور اس سب میں پسی جائے گی، اس بیچاری کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرامہ سیریل بجوں میں دکھایا جاتا ہے کہ روہیل اپنی ماں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اسی سلسلے میں کہ اس کو پھر اپنی ماں یہ کہتی ہے کہ اگر مسرت کو ہم یہ سب کچھ دے دیتے ہیں، وہ اپنے گھر کی ہو جاتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ شمو اس بات پر روہیل سے اور اپنی ساس سے مماری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر روہیل ہم ان کی بات مان بھی لیں، ان کو یہ سب کچھ دے بھی دیں، کل کلاں کو پھر وہ منہ اٹھا کے ہمارے سے کچھ اور مانگنے آ جائیں ان کی ان لاز، تو کیا ہم نے ان کی وہ ڈیمانڈس بھی پوری کرنی ہوں گی۔ شمو کی یہ بات سننے کی دیر تھی کہ مسرت کو تو وہ غصہ آتا ہے اور وہ اس پر اپنا سارا کا سارا غصہ اس طرح سے نچوڑتی ہے کہ اس کو اتنا مارتی ہے۔ روہیل بھی بچاتا ہے، اس کی ماں بھی، لیکن شمو کی جان مسرت نہیں چھوڑتی۔ مسرت کہتی ہے اس کو میرے فیصلوں میں بولنے کی اجازت کس نے دی، اس کو کس نے اتنا حق دیا کہ یہ منہ پھاڑ پھاڑ کے میری اور میرے ان لاز کی برائیاں کرے۔ ڈرامہ سیریل بجوں میں دکھایا جاتا ہے کہ سہیل جو ہے وہ نوین کو کہتا ہے کہ ہمیں اب شمو اور روہیل کی تمام باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اگر ان کی اتنی ڈیمانڈز ہیں تو ہم پوری کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ صبا جو ہے وہ اپنی فیملی میں اتنا زیادہ بدنام ہو چکی ہے کہ وہ کسی کو اپنی شکل دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بشرا جو ہے وہ اور دردانہ اپنے گھر کو بہت اچھے سے ہینڈل کر رہی ہیں۔ بشرا نے کوئی بھی کام کرنا ہو وہ دردانہ سے پرمیشن لے کے کام کرتی ہے، اور دردانہ نے کوئی بھی کام کرنا ہو وہ اپنے شوہر جواد سے ضرور پرمیشن لیتی ہے تاکہ ان کی فیملی میں کسی قسم کا کوئی بھی کھوٹ یا کلیش پیدا نہ ہو۔ جو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت جو ہے وہ اپنی شادی کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے، لیکن گھر والوں میں تھوڑے سے مسئلے بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ ساری فیملی اس کے اگینسٹ ہے کیونکہ اس کی سسرال کی طرف سے جو ڈیمانڈز آئی ہیں، اس کی فیملی یا اس کے بھائی کہتے ہیں کہ ہم یہ پوری نہیں کر سکتے، ہمارے میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ ہم اتنی جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کریں۔ لیکن اس کا بھائی بڑا جو ہے وہ اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنے بھائیوں کو سمجھاتا ہے کہ اگر بچوں کی شادی ہو رہی ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں خوش ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ہمیں اس کے ساتھ بگاڑنی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ ہمیں اس کو اب سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس کے فیملیز مطلب
لاز کی طرف سے جو ڈیمانڈ آئی ہے ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے. ہمیں دلبر کو اور اس کی ماں کو اتنا پروٹوکول دینا ہوگا کہ وہ ہماری مسرت کو اپنے گھر میں خوش رکھ سکیں. لیکن نوین جو ہے وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہم لوگ اتنا سب کچھ کس طرح سے دیں گے، پلاٹ، کیش، جہیز، ہمارے لیے تو اتنا سب کچھ مناسب نہیں ہے. دلبر جو ہے وہ اس لیے شادی کر رہا ہے کیونکہ اس کو ایک نجومی نے بتایا کہ 1 سال تمہاری شادی چلے گی، 1 ماہ کے اندر اندر تمہاری بیوی کی ڈیتھ ہو جائے گی، تم اپنی شادی کا پروسیس دوبارہ سے رپیٹ کرو گے، تمہاری فرسٹ وائف کی ڈیتھ ہو جائے گی. وہ ماریہ سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ ماریہ کی ڈیتھ ہو جائے. ماریہ سے محبت کرتا ہے. دوسری جانب مسرت اس سے محبت کر بیٹھی ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں مسرت کو اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لے آؤں گا اور 1 ماہ کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. لیکن یہ بات اب اس کو نہیں پتا کہ بابی نے اس کو جو کچھ بولا ہے وہ تو جھوٹ ہے. مسرت نہیں مرے گی اور نہ ہی دلبر کی جان چھوٹے گی. ماریہ ضرور اس سب میں پسی جائے گی، اس بیچاری کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرامہ سیریل بجوں میں دکھایا جاتا ہے کہ روہیل اپنی ماں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اسی سلسلے میں کہ اس کو پھر اپنی ماں یہ کہتی ہے کہ اگر مسرت کو ہم یہ سب کچھ دے دیتے ہیں، وہ اپنے گھر کی ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے. شمو اس بات پر روہیل سے اور اپنی ساس سے مماری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر روہیل ہم ان کی بات مان بھی لیں، ان کو یہ سب کچھ دے بھی دیں، کل کلاں کو پھر وہ منہ اٹھا کے ہمارے سے کچھ اور مانگنے آ جائیں ان کی ان لاز، تو کیا ہم نے ان کی وہ ڈیمانڈس بھی پوری کرنی ہوں گی. شمو کی یہ بات سننے کی دیر تھی کہ مسرت کو تو وہ غصہ آتا ہے اور وہ اس پر اپنا سارا کا سارا غصہ اس طرح سے نچوڑتی ہے کہ اس کو اتنا مارتی ہے. روہیل بھی بچاتا ہے، اس کی ماں بھی، لیکن شمو کی جان مسرت نہیں چھوڑتی. مسرت کہتی ہے اس کو میرے فیصلوں میں بولنے کی اجازت کس نے دی، اس کو کس نے اتنا حق دیا کہ یہ منہ پھاڑ پھاڑ کے میری اور میرے ان لاز کی برائیاں کرے. ڈرامہ سیریل وجہ میں دکھایا جاتا ہے کہ سہیل جو ہے وہ نوین کو کہتا ہے کہ ہمیں اب شمو اور روہیل کی تمام باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بجوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر ان کی اتنی ڈیمانڈس ہیں تو ہم پوری کر سکتے ہیں. دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ صبا جو ہے وہ اپنی فیملی میں اتنا زیادہ بدنام ہو چکی ہے کہ وہ کسی کو اپنی شکل دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بشرا جو ہے وہ اور دردانہ اپنے گھر کو بہت اچھے سے ہینڈل کر رہی ہیں. بشرا نے کوئی بھی کام کرنا ہو وہ دردانہ سے پرمیشن لے کے کام کرتی ہے، اور دردانہ نے کوئی بھی کام کرنا ہو وہ اپنے شوہر جواد سے ضرور پرمیشن لیتی ہے تاکہ ان کی فیملی میں کسی قسم کا کوئی بھی کھوٹ یا کلیش پیدا نہ ہو.